الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حاضرین، عزیز بچوں، آج کا یہ مبارک اور خوشی کا دن ہے اور یہ دن ہمیں اس لیے نصیب ہوا، یہ دن ہمیں اس لیے دیکھنے میں آیا کہ ہمارے آباء و اجداد، اسلاف اور بزرگوں نے اس دن کے لیے اور اس ملک کے لیے اپنی بیش بہا قربانیاں پیش کی، اور کیوں نہ پیش کرتے، یہ وہ ملک ہے، اتنا عظیم ملک ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علامہ آزاد بن گرامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ملک ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہوا. ملک ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ میرے جد امجد حضرت سیدنا و سندنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیشانی آدم میں جب اللہ نے رکھا تو اس نور کی شکل میں بواسطہ آدم زمین پر سب سے پہلے جو نور تشریف لایا وہ زمین یہی وہ مقام ہے، یہی وہ ملک ہے کہ جہاں پر سب سے پہلے اللہ کی وحی، یہی وہ مقام ہے کہ دنیا میں اس مقام پر اللہ نے ابو البشر اور اپنے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو نازل فرمایا. تو ہمارا اس ملک سے واسطہ صرف کسی جگہ یا رہنے کے مکان یا کوئی خاص مکان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس مٹی سے رشتہ جو ہے آبائی بھی ہے اور اپنا وطنی بھی ہے اور من وجہ دینی بھی ہے. تو کیوں نہ ہمارے بزرگان دین اور کیوں نہ ہمارے اسلاف اس کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگاتے. اور یہ ملک سونے کی چڑیا جس کو کہا جاتا تھا، وہ تن کے گورے من کے کالے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے ناپاک منصوبوں سے اس ملک کی خوشحالی کو چھین لیا اور اس ہنستے کھیلتے وطن کو تخت و تاراج کر دیا اور اس جو ہے ہرے بھرے شجر کو انہوں نے ویران کر کے رکھ دیا. وہ وقت تھا 1608 عیسوی کا، جس وقت دور جہانگیر تھا. انگریز آئے تجارت کی خاطر، کہا کہ ہمیں تجارت کرنی ہے. انہوں نے جہانگیر سے اجازت طلب کی، مغل بادشاہ جہانگیر نے اجازت دے دی تجارت کی. وہ تجارت کرتے رہے اور یہاں تک کہ انہوں نے 1615 میں اپنی تجارت شروع کر دی اور اس تجارت کو ایک کمپنی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے جانا جاتا ہے، انہوں نے اس کمپنی کو استھاپت کیا اور انہوں نے اس کے ذریعے جو ہے نا ہندوستان میں تجارت اپنا بزنس شروع کر دیا. اس کے بعد 1668 میں انگریزوں نے پس پردہ چھپ کر برطانیہ سے خط و خطوط کے ذریعے ان کو خط و خطوط ملتے رہے کہ اس ہندوستان کو اب برطانوی سلطنت اور برطانوی حکومت میں ملایا جائے. تو یہی جو تجارت کرنے کی غرض سے ہندوستان آئے تھے، اب ان کو تجارت کا مال نہیں بلکہ ان کو اسلحے دیے جانے لگے تھے، ان کو اوزار اور ہتھیار سپلائی کیے جانے لگے تھے. یہ چھپ کر ہتھیار وہاں سے منگاتے انگلینڈ برطانیہ سے اور یہاں پہ ذخیرہ کرنے لگے. یہاں تک کہ یہ دور حضرت اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا. انہوں نے جب بھانپ لیا کہ یہ لوگ جو ہے تجارت کی آڑ میں دوسرے کام کر رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مغل سلطنت سے، لیکن یہ وہ دور تھا
یہ سنہرا دور تھا، اس وقت یہ تنکے گورے من کے کالے اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو سکے، مقابلے میں جب آئے تو بالکل پوری طریقے سے شکست خوردہ ہو کر جو ہے نا لوٹے۔ اس وقت پھر دوبارہ جو ہے انہوں نے معافی تلافی کی، لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد انہوں نے پھر جو ہے نا مغل سلطنت سے اور مقابلہ آرائی شروع کر دی، لیکن حضرت اورنگزیب کی فوج نے ان کو کچل کر رکھ ڈالا اور یہاں کے ان کے بڑے بڑے افسروں کو ہندوستان سے کھدیڑ دی۔ بات کا جو آزادی کا بیول بجا ہے وہ 19 کے بعد بجا ہے، جن میں جو ہے نا سر فہرست جو ہے نا یہ حضرات تھے، نہرو اور گاندھی اور جو ہے نا جھانسی کی رانی ولبھ بھائی پٹیل اور ان جیسے بہت سے جو ہے نا مجاہدین آزادی تھے، جو دوسرے جو ہے نا ملک و ملت کے ماننے والے تھے، جس میں چندر شیکھر تھے اور جو ہے نا اور جو بھگت سنگھ جیسے لوگ بھی تھے۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی ایک لمبی قطار موجود ہے، جن میں اشفاق اللہ خان ہیں، مولانا محمد علی جوہر ہیں، مولانا شوکت علی ہیں، ابوالکلام آزاد ہیں، نہ جانے کتنے علماء کرام اور نہ جانے کتنے جن کے عوام ہیں جن کے نام بھی شمار میں نہیں آتے۔ تعداد تو دیکھیے، آپ لال قلعے پہ جائیں گے، آپ جو ہے نا انڈیا گیٹ پہ جائیں گے، اس میں 95,300 مجاہدین آزادی کے نام لکھے ہیں، لیکن ان میں 61,945 مسلمان مجاہدین آزادی کے نام لکھے ہیں۔ یعنی ہماری تعداد جو ہے اوروں کے مقابلے میں کم تھی، لیکن قربانی میں ہماری تعداد 62% ہے۔ تو کون ہماری جو ہے نا ہماری حب الوطنی پہ شک کر سکتا ہے؟ کس کو اختیار ہے، کس کو حق ہے؟ ہرگز کسی کو حق نہیں ہو سکتا۔ ارے حق کیوں ہوگا؟ ہم صرف اس کو ایک جو ہے نا رہنے کی جگہ نہیں مانتے، بلکہ یہ ہمارا مرکز عقیدت بھی ہے، مرکز محبت بھی ہے، ہمارے باپ کا جو ہے نا یہ شہر بھی ہے، اور جو سچے باپ کے سپوت ہوا کرتے ہیں وہ اپنے ملک کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ملک ہندوستان یہ صرف مسلمان کے لیے ملک نہیں، بلکہ اس کی آن بان شان ہے، اسی لیے سب کچھ جو ہے نا اس پر جو مسلمانوں کا قربان ہے، اور آج تک وہ جذبہ لے کر جو ہے نا یہی جذبہ لے کر ہمیشہ چلتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کہ جن قربانیوں کو جس لیے پیش کیا تھا، آزادی کے لیے پیش کیا تھا، اس لیے پیش کیا تھا کہ طرح طرح کی قومیں، یہ چمن جو ہندوستان ہے اس میں طرح طرح کے پھول ہیں، ہر پھول کی ایک اہمیت ہے، یہ طرح طرح کے پھول ہمیشہ ایک ساتھ رہیں تاکہ یہ چمن ہرا بھرا رہے، کسی کو ملک و ملت، کسی کو مذہب و ملت، ذات برادری کی بنیاد پر کسی کے ساتھ دوہرا رویہ نہ رکھا جائے، بلکہ سب لوگ آپس میں عدل و مساوات اور پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آج جو ہے نا یہ نفرتوں کا بازار گرم ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنے ملک کو ترقی جو ہے نا لے جانا چاہتے ہیں، ترقی پر گامزن کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کو، تمام ملک و ملت کو ساتھ مل کر جو ہے نا چلنا ہوگا، کیونکہ جب ہندوستان ایک جسم کی مانند ہے اور ایک جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہو، کسی عضو کو اگر کوئی پریشانی پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے جب پورا جسم صحیح ہوتا ہے تو وہی شخص اچھے سے کام کر پاتا ہے۔ اگر ایک بڑا طبقہ ہے قوم مسلم کا جس کے ساتھ دوہرا رویہ کبھی کبھی کر دیا جائے، کبھی کبھی نہیں بلکہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے، ان دوہرے رویوں کو ختم کرنا ہوگا، تبھی ہمارا ملک جو ہے نا ترقی پذیر ہوگا، تبھی ہمارا ملک جو ہے نا آگے بڑھے گا، تبھی ہم وشو گرو کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ ورنہ تو ایک جسم کا عضو اگر بیکار ہے تو انسان اپاہج کے مانند ہے۔ اسی لیے یہ ملک جو ہے نا ہم سے ہے اور ہم ملک سے ہیں، وطن ہم سے ہے اور ہم وطن سے ہیں۔ اسی لیے تو کیا خوب افتخار عارف نے کہا تھا کہ ہم مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے، وہ قرض بھی اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ میں انہی چند کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور بچوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کے ناموں کو ذہن نشین کریں کہ جب وقت آئے تو وہ بتا سکیں کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، اور ہمیں خوب جو ہے محنت کے ساتھ علم دین بھی حاصل کریں، علم دنیا بھی حاصل کریں اور خوب ترقی کریں۔ ہم ترقی کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، زندگی بسر کریں، یہی پیغام ہے آج کی آزادی کا۔
کسی کے ساتھ ملک کسی کے ساتھ مذہب و ملت کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، بلکہ عدل، مساوات، ایکوالٹی اور جو ہے نا یونٹی استھاپت ہو۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان آئندہ باد۔ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کا ہمیشہ جیسے پہلے تھے ہمیشہ وفادار رکھے اور ہمارے ذریعے ملک و ملت کی خوب خوب خدمتیں انجام پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جن بچوں نے جو پڑھا ہندوستان میں ٹیپو سلطان ہے، جب انہوں نے ان کو جو ہے نا شکست پاس دے دی تو وہ جو ہے نا خوش ہو گئے کہ اب ہندوستان پہ ہم نے قبضہ کر لیا۔ انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں جو انہوں نے چنگاری لگائی تھی آزادی کی، تو ایک جو ہے نا بڑا انقلاب برپا ہوا۔ وہ انقلاب جو ہے نا 1857 میں برپا ہوا، تو غدر کے نام سے جانتے ہیں، جس کو انگریز لوگ غدر کہتے ہیں۔ وہ انقلاب ایسا انقلاب تھا کہ اس انقلاب میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر علماء اکرام نے حصہ لیا۔ آپ جانتے ہیں انگریزوں کے خلاف منظم طور پر مسجد کی دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر بڑی علماء کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میں سب سے پہلے علامہ فضل خیر آبادی نے انگریزوں کے خلاف جو ہے نا جہاد کا فتویٰ دیا۔ یعنی اس جنگ کو مسلمانوں نے مذہبی جنگ قرار دے کر انگریزوں کے خلاف اپنی جان و مال کو قربان کرنا شروع کر دیا۔ یہ علماء کرام کی جو ہے نا یہ مہربانی تھی کہ انہوں نے یہ آزادی کی روح لوگوں میں پھونک دی۔ جو آزادی ہم کو سن 1947 میں ملی ہے، اس کی بنیاد جو ہے نا یہ غدر کا جو ہے نا موقع ہے، جس کو لوگ انگریز لوگ غدر کہتے ہیں۔ 1857 میں علامہ فضل خیر آبادی جیسے لوگوں نے ڈال کے رکھی۔ اس وقت اس میٹنگ میں بڑے بڑے علماء کرام تھے، جس میں علامہ فضل خیر آبادی کو جو ہے نا سر فہرست تھے۔ ساتھ میں آپ کے ساتھی لوگ مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا کفایت علی کافی، مولانا عنایت احمد کاکوڑوی جیسے لوگ وہاں پہ شامل تھے۔ دوسری جگہوں پہ مولانا علی رضا، مولانا شوکت علی، مولانا جوہر علی اور نہ جانے کتنے جو ہے نا نام ہیں جن کو شمار میں نہیں لایا جا سکتا۔ بلکہ انگریز ایک مورخ یہ کہتا ہے کہ غدر کے نتیجے میں انگریز لوگ سب سے زیادہ اگر چڑے تھے تو اسی غدر سے چڑے تھے۔ انہوں نے اس غدر کا بدلہ اس قدر لیا کہ دلی سے لے کر لال قلعے سے لے کر چاندنی چوک تک، انگریز کہتا ہے، ایک مورخ جو خود وہاں پہ موجود تھا، اس نے لکھا ہے کہ دلی سے لے کر دلی کے چاندنی چوک تک، دلی کے لال قلعے سے لے کر چاندنی چوک تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی نہ کسی عالم کی لاش نہ ٹنگی ہو۔ سوچئے کہ مسلمان علماء کرام نے اپنی جانوں کی بازی کی پرواہ نہ کی بلکہ جان لٹا دی، اور ہم نے بڑے بڑے جو ہے نا اسلام کے علمبرداروں کو اس ملک کے لیے اپنی جان کو فنا کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی، اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ اس قدر میں کسی کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی نعت بچیوں نے پڑھی، ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ اس سے پہلے ان کے بدن پر جو ہے نا کوڑے برسائے گئے، گرم گرم تیل چھڑکا گیا، اور ان کو جو ہے نا لبھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے وطن کے ساتھ جو ہے نا غداری نہیں کی، بلکہ وطن پر جو ہے نا تمام تکلیفیں سہتے ہوئے وطن پر اپنی جان فدا کر دی۔ جب انگریزوں نے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تو آپ نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ میں چند اشعار پڑھ لوں۔ وہی اشعار بچیوں نے گنگنائے تھے کہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور مولانا عنایت علی کاکوڑوی علیہ رحمہ اور مولانا علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمہ جیسے بڑے بڑے علماء کرام جو وقت کے مجدد بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اسلام کے ایک نمونے عمل جو ہے نا شخصیات میں سے تھے، ان کو انڈمان نکوبار کے کالا پانی کی سزائیں دی گئی، کسی کو تختہ دار پر لٹایا گیا، کسی کو توپ کے دہانے پر باندھ کر ان کے چیتھے لگا دیے گئے، اور یہ سب انہوں نے سہا اپنے وطن عزیز کے لیے، کیونکہ یہ وطن ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ وطن جو ہے ان کے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام کے اترنے کی جگہ تھی، یہ مقدس جگہ ان کے لیے تھی۔ یہ ہمیشہ جو ہے ایک مسلمان کو وطن سے یہ محبت اس کی دلیل ہے کہ وہ اسی وطن کی مٹی سے پیدا ہو کر اسی وطن کی مٹی میں مل جاتا ہے، اور جب پانی نہیں ہوتا ہے اس وطن کی مٹی کو چپڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہو جاتا ہے۔
تو کیوں نہ یہ علماء کرام اپنے جو ہے نا جانوں کی قربانی پیش نہ کرتے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بعد کی جو بنیاد بنی، جو قدر، جو چنگاری جو ہے نا اس آزادی کی بنیاد بنی، انہیں آزادی کے متوالوں کو یکسر فراموش کر دیا جاتا ہے. ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیز میں جائیے تو ہم یہ بالکل اعتراف کرتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں ہر قوم، ملک و ملت اور ہر مذہب کے ماننے والے، ہر ذات برادری کے لوگوں نے جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اپنے جان کی، اپنے مال کی اور اپنی عزت کی ہر طرح کی قربانی پیش کی. لیکن یہ ماننا پڑے گا آپ کو کہ اگر اس آزادی کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو مسلمانوں نے رکھی ہے. مسلمان علماء کہ یہ لوگ جو ہے تجارت کی آڑ میں دوسرے کام کر رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مغل سلطنت سے. لیکن یہ وہ دور تھا، یہ سنہرا دور تھا. اس وقت یہ تنکے گورے من کے کالے اپنی چالوں میں کامیاب نہ ہو سکے. مقابلے میں جب آئے تو بالکل پوری طریقے سے شکست خوردہ ہو کر جو ہے نا لوٹے. اس وقت پھر دوبارہ جو ہے انہوں نے معافی تلافی کی، لیکن پھر کچھ سالوں کے بعد انہوں نے پھر جو ہے نا مغل سلطنت سے اور مقابلہ آرائی شروع کر دی. لیکن حضرت اورنگزیب کی فوج نے ان کو کچل کر رکھ ڈالا اور یہاں کے ان کے بڑے بڑے افسروں کو ہندوستان سے کھدیڑ دیا. لیکن یہ بات جب انگلینڈ پہنچی تو انگلینڈ سے خط و خطوط آئے حضرت اورنگزیب کی بارگاہ میں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، یہ نادان تھے، ان کو اپنی معافی طلب دے دی جائے، معافی دے دی جائے. ہم نے ان کو تجارت کے لیے بھیجا تھا، بلکہ اس چیز کے لیے نہیں بھیجا تھا. حضرت اورنگزیب عالمگیر نے ان کو پھر سے تجارت کا جو ہے نا موقع دے دیا اور ان کو معافی دے دی. لیکن جب 1707 میں حضرت اورنگزیب عالمگیر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اس کے بعد مغل سلطنت کمزور ہونے لگی اور ادھر یہ لوگ انگریز لوگ اپنی پس پردہ چھپ چھپ کر اپنی طاقتوں کو بڑھانے لگے. اور جب ان لوگوں نے طاقت کو اکٹھا کر لیا تو اس وقت جو ہے مشرقی خطے میں نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے یہ بھاپ لیا. نواب سراج الدولہ کے بلکہ نانا نے اس چیز کو بھاپا، جن کا نام وردی خان تھا. انہوں نے غالباً 1755 میں انگریزوں کے جو ماؤنٹ بیٹن، انگریزوں کا جو ہے نا قلعہ جو وکٹوریا ہے، جو انہوں نے کوٹھی بنائی تھی کلکتہ میں، اس کے اوپر حملہ کر کے اور اس کو جو ہے نا انگریزوں کے ہاتھ سے لے لیا. انگریز لوگ اس شکست سے بہت زیادہ جو ہے نا بلبلائے ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ انگلینڈ سے مدد منگوائی اور جب یہ دور نواب سراج الدولہ کا دور آ چکا تھا، نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے اس چیز کو بھانپ لیا کہ یہ لوگ جو ہے نا ہندوستان کو تخت و تاراج کرنے والے ہیں. نواب سراج الدولہ نے ان کے اوپر فوج کشی کر دی. جب فوج کشی کی تو اس وقت جو ہے نا کچھ میر جعفر، میر صادق جیسے لوگ جو ہماری قوم میں ہمیشہ رہے ہیں، ہم مسلمان کبھی کسی سے شکست خوردہ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیں غداری سے جو ہے نا شکست دی گئی. ہم غداری کی وجہ سے ہارے ہیں. اسی میں جو ہے میر جعفر جو ہے نامی شخص، ان کا وزیر تھا، اس نے غداری کر دی، یہاں تک کہ ان کو شکست ہو گئی. انگریزوں نے جو ہے نا وہاں قبضہ کر لیا اور یہاں تک کہ وہ جو ہے نا ان کو شہید کر ڈالا. تو یہ 82 کا پہلی جنگ تھی جو غالباً 1770 میں 1757 میں 82 کی پہلی جنگ ہوئی جس میں نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی. اس کے بعد انگریزوں نے بہت سے راجاؤں مہاراجاؤں کو اپنے انڈر کر لیا، انہیں ملا دیا، کبھی لالچ دے کے تو کبھی جو ہے ان کے اوپر خوف نافذ کر کے. لیکن وہ اس وقت جو ہے نا میسور کا شیر، جس کو ٹیپو سلطان کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، اس وقت ان کے والد تھے جن کا نام حیدر علی خان، وہ انگریزوں کے خلاف نکلے. انہوں نے سوچا یہ میرے پیارے وطن کو جو ہے نا یوں ہی، یہ میرے پیارے وطن جس کو ہندوستان کی چڑیا کہا جاتا ہے، سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، یہ دھیرے دھیرے اس کے تمام پروں کو نوچ کر اس چڑیا کو جو ہے نا بے پاکہ کر دیں گے اور اس چڑیا کو جو ہے نا نوچ کھا لیں گے. آپ نکلے. حیدر علی خان نے انگریزوں کو جو ہے نا 4 مرتبہ انگریزوں سے جنگ ہوئی، جس میں 2 مرتبہ جو ہے نا انگریزوں کو شکست پاش کی حیدر علی خان نے.
اور اس میں جو ہے نا ٹیپو سلطان نے بھی ایک مرتبہ جو ہے نا اس وقت جو ہے لانچ کر دی، جس کو سب سے پہلے جو ہندوستان میں توپ جس کو راکٹ بولتے ہیں، راکٹ جو ہے نا بنانے والے ٹیپو سلطان تھے، اسی راکٹ سے حملہ کر کر انگریزوں کو بھاگنے پر وہاں سے علاقے سے مجبور کر دیا۔ لیکن پھر ان کے ساتھ بھی غداری ہوئی، وہ ٹیپو سلطان ان کے پاس بھی ایک غدار تھا جس نے جو ہے نا مخبری کر دی۔ اس وقت آپ کھانا کھا رہے تھے اور انگریزوں نے جب اچانک حملہ کر دیا، آپ کھانا کھاتے ہی اٹھے، لوگوں نے روکا کہ کھانا تو کھا لو، تو آپ نے کہا کہ کھانے سے بہتر جو ہے وطن ہے، اور آپ نے کہا کہ شیر کی جو ہے نا ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 دن کی زندگیوں سے بہتر ہے۔ آپ نے تلوار اٹھائی، انگریزوں کو مقابلے میں آ گئے، یہاں تک کہ جو ہے نا انگریزوں نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ 1757 کا ان کی یہ قربانی رہی، اور بہت لوگوں کی غداریاں جو ہے نا شامل رہی۔ اگر یہ غداریاں نہ ہوتی تو اس وقت جو ہے نا ٹیپو سلطان ہی انگریزوں کے لیے کافی تھے، کیونکہ انگریز کا جو جنرل تھا جس کو ہارس کے نام سے جانتے ہیں، اس نے آپ کی لاش پر پیر رکھ کے کہا تھا اب ہندوستان ہمارا ہو گیا ہے۔ انگریز بھی جانتے تھے کہ سب سے بڑی رکاوٹ اگر ملک کو ہتھیانے میں اگر کوئی ہے تو ہندوستان میں ٹیپو سلطان ہے۔ جب انہوں نے